ایک دفعہ ایک شخص بڑے خوبصورت گھوڑے پر کہیں جا رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بڑا خوبصورت گھوڑا ہے، کیوں نہ اس سے خرید لیا جائے۔ لیکن ایک شخص ان میں سے کہتا ہے کہ میں اس سے بات کر چکا ہوں، یہ اپنا گھوڑا بیچنا نہیں چاہتا، لیکن انہیں گھوڑا اتنا پسند آتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اسے وہ گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک آئیڈیا لگاتے ہیں، وہ دو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کیا آپ اپنا گدھا بیچنا چاہتے ہیں؟ تو وہ ان سے بڑا خفا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ گدھا ہے یا گھوڑا ہے، اور آپ چلے آئے ہیں مجھ سے یہ میرا گھوڑا خریدنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم نے بہت اچھی نسل کے گھوڑے پالے ہوئے ہیں، یہ گھوڑا نہیں بلکہ گدھا ہے۔ وہ ان سے لڑتا ہے اور خفا ہوتا ہے اور کہتا ہے چلے جاؤ، میں آپ کو اپنا گھوڑا نہیں بیچوں گا، کیونکہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ گھوڑا ہے کہ گدھا ہے۔ وہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو انہی میں سے دو لوگ اور انہیں ملتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کیا آپ اپنا گدھا بیچنا چاہتے ہیں؟ تو وہ شخص ان سے بھی اسی طرح لڑ کے آگے چلا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ گھوڑا ہے کہ گدھا ہے، میں اپنا گھوڑا آپ کو کیوں بیچوں۔ وہ جب تھوڑا سا اور آگے جاتا ہے تو انہی میں سے دو اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کیا آپ اپنا گدھا بیچنا چاہتے ہیں؟ تو وہ شخص سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جو لوگ میرے پاس پہلے آئے تھے انہوں نے بھی اسی طرح کہا تھا کہ بھائی صاحب کیا آپ نے اپنا گدھا بیچنا ہے۔ جو دوسرے نمبر پر آئے تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ بھائی صاحب کیا آپ نے اپنا گدھا بیچنا ہے۔ تیسروں نے بھی یہی کہا ہے، شاید جو میرے پاس ہے یہ گھوڑا نہیں گدھا ہی ہو۔ تو دوستو، یہ گھوڑے والے کی مثال بالکل ہمارے معاشرے کی مثال ہے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو اتنا جسٹیفائی کیا جاتا ہے، جھوٹ کی اتنی اشاعت کی جاتی ہے، جھوٹ کو اتنا پھیلایا جاتا ہے، جبکہ سچ پر عمل کرنے والا سچا بھی ڈگمگا جاتا ہے، وہ بھی کشمکش اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کہیں یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہی درست تو نہیں ہے۔ تو دوستو، اگر آپ حق پر چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ حقیقت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو یہ مت دیکھیں کہ ہزاروں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح وہ گھوڑے والے کے پاس بار بار لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ نے گدھا بیچنا ہے، تو آخر وہ بھی یقین کر لیتا ہے کہ میرے پاس گھوڑا نہیں بلکہ گدھا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جھوٹ کو سن سن کر ایک دن جھوٹ کو ہی سچ مان بیٹھیں۔ آج یہ بہت بڑا فتنہ ہے، آج کا یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر آپ حق پر چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ حقیقت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اپنے اوپر بلیو کریں۔ اگر آپ کسی بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے، آپ ان سے رہنمائی حاصل کریں، نہ کہ آپ جھوٹی ہزاروں حکایات اور کہانیوں پر۔ ہزاروں جھوٹی کہانیاں اور حکایات ہمارے معاشرے میں گردش کر رہی ہیں، اور انہیں اتنا بیان کیا جاتا ہے کہ معاشرے کے موسٹلی لوگ انہیں مان لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ حقیقت پر چلنا چاہتے ہیں، حق کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو ہزاروں لوگوں کی باتوں کو مت مانیں، بلکہ خود اس کی تصدیق کریں۔